راہب نے کہا اس کی ماں زندہ ہے، اس کی ماں نے ادھر ہاتھ اٹھائے ہیں، جب تک اس کی ماں اس کے لیے دعا کرتی رہے گی جب تک اس کی زنجیریں ایسے ہی ٹوٹتی رہیں گی۔ دنیا کی کسی زنجیر میں اتنی طاقت نہیں ہے جتنی طاقت اس کی ماں کی دعا۔ فقیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بوڑھی خاتون آئی، آنے کے بعد عرض کرنے لگی حضور ہماری مدد کیجئے، ہمارے بیٹے کو رومی سپاہیوں نے قید کر لیا ہے اور ہمارے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ ہم ان کو فدیہ دے کر اپنے بیٹے کو رہا کروا لیں۔ حضور ہمارا ایک مکان ہے، اس کی بھی اتنی قیمت نہیں ہے کہ اس کو بیچ کر ہم اپنے بیٹے کو رہا کروا لیں، حضور آپ ہماری مدد کیجئے۔ تو حضرت بقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے تم جاؤ، انشاءاللہ ہم تمہاری مدد کریں گے۔ وہ عورت چلی آتی ہے، آپ رحمۃ اللہ علیہ وہیں پر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے سر کو نیچے جھکا لیتے ہیں اور آپ کے ہونٹ جنبش کرتے ہیں، آپ کے ہونٹ ہلتے ہیں۔ تو لوگ جو وہاں پر موجود تھے وہ دیکھتے ہیں کہ حضور کچھ پڑھ رہے ہیں اور آپ نے کچھ پڑھنا شروع کیا، پڑھتے رہے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد پھر وہی خاتون آتی ہیں، آنے کے بعد عرض کرتے ہیں حضور آپ کی دعا سے، جو آپ نے دعا کی تھی، آپ کی دعا کی برکت سے آج ہمارا بیٹا رہا ہو گیا ہے اور اس کا بیٹا بھی اس کے ساتھ آیا۔ کہا حضور یہ ہمارے ساتھ آیا ہے، وہاں کچھ عجیب و غریب واقعہ ہوا تھا، سارا واقعہ یہ ہمارا بیٹا آپ کو بتائے گا کہ یہ کیسے رہا ہوا ہے، کیسے وہاں سے چھوٹ کر آیا ہے۔ تو وہ لڑکا کہنے لگا حضور جب مجھے سپاہیوں نے قید کیا تھا تو وہاں پر بہت زیادہ ہم سے کام لیتے تھے، زنجیریں ہمارے پیروں میں ڈال دی تھیں اور ہم کو بہت زیادہ تکلیف پہنچاتے تھے، رات کو سونے نہیں دیتے تھے، پوری رات کام لیتے، پورا دن ہم کو پریشان کرتے۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے ہم کو کہیں دوسری جگہ بھیج دیا اور جہاں بھیجا تھا تو وہ اس سے بھی زیادہ ظالم تھا، جس نے مجھے قید کروایا تھا اس سے بھی زیادہ وہ دوسرا والا ظالم تھا۔ اس کے بہت سارے باغات تھے، بہت مال و زر کا وہ مالک تھا، اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ تو حضور اس نے ہمارے پیروں میں موٹی موٹی زنجیریں جکڑ دی تھیں، زنجیریں ہمارے پیروں میں ڈال دی تھیں اور وہ ہم سے اپنے باغات میں کام کرواتا تھا اور سپاہیوں کو لگا دیا تھا کہ یہ لوگ کہیں بھاگ نہ پائیں۔ ہمارے ساتھ اور بھی قیدی تھے۔ تو حضور جب ہم اس باغ میں گئے تو کچھ دنوں تک ہم نے اس میں کام کیا، لیکن ایک دن ہم کام کر رہے تھے، ہمارے پیروں سے دونوں زنجیریں ٹوٹ گئیں۔ جب ہمارے پیروں سے زنجیریں ٹوٹیں تو وہ سپاہی دوڑ کے آئے اور مجھ سے کہنے لگے تم نے یہ زنجیریں کیوں توڑ دیں؟ تو ہم نے ان سے کہا کہ ہم نے یہ زنجیریں نہیں توڑی ہیں، اگر تمہیں یقین نہیں ہوتا ہے تو اور بہت سارے قیدی ہیں، کسی سے بھی تم پوچھ لو، ہم نے یہ زنجیریں نہیں توڑیں۔ تو وہ سپاہی حیرت زدہ ہوئے، حیران ہوئے کہ یہ زنجیریں کیسے ٹوٹ گئیں۔ تو وہ اپنے افسر کے پاس گئے، اس سے کہا تو وہ بھی بہت زیادہ حیران ہوا۔ تو اس کے افسر نے ایک لوہار کو بلایا اور کہا بہت اچھی اور بہت مضبوط زنجیر بناؤ۔ تو اس لوہار نے 2 زنجیریں بہت اچھی بنائیں، ہمارے دونوں پیروں میں جکڑ دیں۔ ہمارے دونوں پیروں میں جب وہ زنجیریں باندھیں اور پھر ہم جب کام کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو پھر وہ ہماری زنجیریں ٹوٹ گئیں۔ 2 بار زنجیریں ٹوٹیں، نہ ہم نے اس میں طاقت لگائی نہ زور آزمایا، لیکن ہماری زنجیریں ٹوٹ گئیں۔ اللہ اللہ! وہ افسر حیران، وہ افسر پریشان، وہ قیدی دیکھ رہے ہیں، وہ سپاہی دیکھ رہے ہیں کہ زنجیروں میں ہاتھ بھی نہیں لگایا اور اس کی زنجیریں ٹوٹ گئیں۔ پھر تیسری بار انہوں نے زنجیریں بنوائیں، اس سے زیادہ مضبوط بنوائیں۔ تیسری بار بھی جب کام کرنے کے لیے کھڑے ہوئے پھر وہ زنجیریں ٹوٹ گئیں۔ تو انہوں نے ایک راہب کو بلایا، راہب جب آیا، راہب کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو وہ ہمارے پاس آیا اور پوچھنے لگا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ تو ہم نے کہا ہاں الحمدللہ عز وجل ہماری ماں زندہ ہے۔ تو راہب نے کہا اس افسر سے کہ تم ساری عمر ساری زندگی اس کے پیروں میں زنجیریں ڈالتے رہو، اس کے پیروں کی زنجیریں ایسے ہی ٹوٹتی رہیں گی۔ تو وہ افسر بولا ایسا کیا ہے کہ اس کے پیروں کی زنجیریں ٹوٹ رہیں؟ تو راہب نے کہا اس کی ماں زندہ ہے، اس کی ماں نے ادھر ہاتھ اٹھائے ہیں، جب تک اس کی ماں اس کے لیے دعا کرتی رہے گی جب تک اس کی زنجیریں ایسے ہی ٹوٹتی رہیں گی۔ دنیا کی کسی زنجیر میں اتنی طاقت نہیں ہے جتنی طاقت اس کی ماں کی دعا میں ہے۔ تک اس کی ماں کی دعا اس کے ساتھ ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے ہرا نہیں سکتی، دنیا کی کوئی زنجیر اس کے پیر میں رک نہیں سکتی۔ تو افسر نے جب اتنی بات سنی تو کہا اب کیا کیا جائے؟ تو راہب نے کہا اب اس کو چھوڑ دیا جائے تو ہی بہتر ہے، ورنہ تم ساری عمر زنجیریں بنواتے رہو اور اس کے پیر میں ڈالتے رہو، ایسے ہی ٹوٹتی رہیں گی، کیونکہ اس کی ماں نے ہاتھ اٹھا دیے ہیں، اس کی ماں دعا کر رہی اس کے لیے۔ تو راہب نے جب اتنا کہا تو اس افسر نے اس کو باعزت بری کروا دیا، باعزت چھوڑ دیا اور اس کو اس کے ملک تک چھڑوا دیا۔
تو کہنے لگا حضور یہ واقعہ ہمارے ساتھ پیش آیا تھا۔ تو راوی بیان کرتے ہیں کہ وہ حضرت بقی رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کی برکت تھی اور اس کی ماں کی دعا کی برکت تھی، جو دونوں نے دعائیں کی تو اللہ رب العزت نے اس کے پیروں کی زنجیریں توڑ دیں۔ تو جس کی مائیں زندہ ہیں وہ اپنی ماں سے محبت کریں، وہ اپنی ماں کو بیجا نہ ستائیں۔ جس کے والد زندہ ہیں وہ اپنے والد سے محبت کریں، ماں باپ کی عزت کریں، کیونکہ ماں باپ کی دعاؤں میں وہ اثر ہے کہ ساری زندگی گھومتے رہو، ساری زندگی ادھر ادھر بھٹکتے رہو، لیکن اگر ماں نے صرف ہاتھ اٹھا کر تمہارے لیے دعا کر دی تو بس اسی میں تمہارے لیے کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ماں کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا ہے، ماں کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اپنے والدین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی توفیق